بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج سوموار کا دن ہے، 9 جون کی تاریخ ہے۔ پہلا ویلاگ آپ کے سامنے ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت شدید دباؤ میں، اڈیالہ جیل کے دروازے دوبارہ کھولنے کا سوچا جا رہا ہے۔ 11 جون کو خان کے کیس میں ضمانت اسٹیبلشمنٹ ہونے دے گی یا نہیں، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دباؤ اس وقت تحریک انصاف پر بڑھایا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کے خلاف احتجاج پر جو تحریک انصاف ڈٹ گئی ہے، بڑے پیمانے پر تیاریاں ہیں، سرپرائز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان برطانیہ میں جو موجود ہے اس وقت قیادت، وہاں اہم ملاقاتیں بھی ہیں پاکستانی کمیونٹی سمیت۔ وہ معاملات بھی آپ کے سامنے رکھنے کہ برطانیہ میں کیا چل رہا ہے۔ بجٹ سے پہلے قومی اقتصادی سروے کی رپورٹ نے حکومت کے دعوے، معیشت کی ناکامیوں، نالائکیوں، نااہلیوں کا سب پول کھول دیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایلان مسک کا ہاتھ ہٹتے ہی امریکہ بھی مظاہروں کی زد میں آ گیا۔ ٹرمپ کی صدارت اور عوام میں شدید جلاؤ گھراؤ اور دونوں اطراف سے حملے بھی۔ غزہ میں امداد پہنچانے والی ٹیم پر اسرائیلی فوج کا حملہ بھی، متعدد ممبران گرفتار ہوئے، اور روس یوکرین کی جو جنگ کا بھی ایک معاملہ ہے، اس کی فوج میں بہت بڑی کمی، 20,000 لوگوں کو زبردستی شامل کر رہے ہیں۔ اور اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کا ایک نیا نقشہ، جس میں اردن، شام، لبنان اور عرب ممالک اسرائیل کا حصہ دکھایا جا رہا ہے۔ تفصیل بتانے سے پہلے اس ویلا کو پاکستان کی عوام سے میری بڑی درخواست ہے، یہ تحریک انصاف کے لوگوں سے نہیں ہے، صرف آپ نے اس کو بڑے غور سے سمجھنا ہے کہ یہ جو حقائق ہے آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، اور اللہ سے ساتھ مدد بھی مانگنی ہے۔ دیکھیں، اڈیالہ کے دروازے ایک دفعہ پھر کھولنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور وجہ وہی ہے کہ احتجاج بند کریں، خاص طور پر فیلڈ مارشل کے خلاف جو امریکہ میں 11 جون، ایک تو پاکستان میں کیس ہے ضمانت کا عمران خان کا، اور خان کو یہ منجن دوبارہ بیچنے کی کوشش کی، 11 جون کو آپ کی ضمانت کا فیصلہ دیں گے، آپ یہ احتجاج منسوخ کروا دیں، پارٹی کو ہدایت کریں کوئی احتجاج نہ کریں۔ ابھی وہ حالیہ دنوں میں تنویر احمد صاحب جو بزنس مین آئے تھے، وہ مطالبات آپ نے سن لیے کہ وہ پچھلے 2 سال سے وہی معاملہ چل رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں، 3 سال خاموش رہیں، سسٹم کو چلنے دیں، مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ نہ کریں، 9 مئی کی معافی مانگیں، 9 مئی کو تسلیم کریں، 9 مئی کو مذمت کریں، سرنڈر کریں دوسرے معنوں میں۔ اب عمران خان کا بھی پوری قوم جانتی ہے وہ کسی صورت میں ان کی بات ماننے پر تیار نہیں۔ اب یہ عمران خان کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ بیرونی دنیا میں اپنا کام پکا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ یہ ویلاگ علیمہ خان ضرور ان تک پہنچے۔ دیکھیں، دنیا کی تاریخ میں ہر دور میں ہر رہنما اپنے اپنے انداز سے جد و جہد کرتا ہے، اس کی ایک اپنی تاریخ ہوتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی جو تاریخ تھی اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت حالات، عالمی حالات، پاکستان کا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ اوورسیز پاکستانی تھے، 64% نوجوان نہیں تھے، حالات بالکل مختلف ہے۔ نہ ہی ذوالفقار علی بھٹو عمران خان جتنا مقبول تھا، یاد رکھیں لوگوں کی تشویش بجائے ہے عمران خان کی جان کے حوالے سے، اور خان دیکھیں امتحان میں آیا، وہ سوال ہے وہ نصاب میں جو شامل نہیں تھا، اس کا جواب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو دیکھیں، 16 مرتبہ وزیر رہا، 55 سال سے پاکستان کی سیاست کرنے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ میں نے پاکستان کے تمام سینئر سیاستدانوں سے، جن کی زندگی 50-55 سال گزری، بڑے دانشور جو پاکستان کی حکومتیں بنتی ٹوٹتے دیکھتے رہے، آپ یقین کریں وہ بھی اس مسئلے کا حل انہیں سمجھ نہیں آیا۔ مسئلہ تو بظاہر بڑا آسان ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو، قوم کا یہی سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ رہائی فوری طور پر ممکن ہے، عمران خان کی باتیں آج تسلیم کر لیں، لندن امریکہ چلے جائیں، اور پورا پاکستان اس بات پہ متفق ہے خان بے گناہ ہے، خان ان کی بات بھی نہیں مانے گا، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جتنی مرضی منتیں کر لیں، پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی رہنما کی اتنی منت ترلا نہیں ہوگی جتنی عمران خان کی یہ کر چکے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کا کیس۔ ابھی میں شیخ رشید کے منہ سے کل جو بات سن رہا تھا، قبر ایک مردے دو، یہ وہی ڈائلاگ ہے جو ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہے تھے آخری ملاقات میں۔ دیکھیں، یہ بھٹو خاندان ہے، سابق فوجی افسران ہیں جو معتبر صحافی، ان کی کتابیں ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ذکر ہے، سارا تفصیل اس میں موجود ہے کہ کس طرح ضیاء الحق آخری دفعہ بھٹو سے پنڈی جیل میں ملنے گیا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے سے کہا تم ایک غیر آئینی حکمران ہو، غدار ہو، اقتدار کے بھوکے ہو، میں اقتدار میں واپس آیا تو تمہارے غداری کے جرم میں تمہیں پھانسی دوں گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء کا یہ جواب تھا آگے سے کہ قبر ایک ہے مردے دو ہے، جب وہ باہر ہے اس نے کیا فیصلہ کیا۔ اب یہاں یہ عمران خان کے بارے میں بار بار کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ، نون لیگ کے لوگ، ان کے صحافی، اسٹیبلشمنٹ کو بار بار پیغام دیتے ہیں کہ عمران خان اقتدار میں آیا تو یہ آپ لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ حالانکہ عمران خان نے بھٹو والی بات نہیں کی، عمران خان نے تو کہا میں اپنے اوپر تمام مظالم معاف کر دوں گا، آئین قانون کی بات کروں گا، جمہوریت کی، انصاف کی، پاکستان کی عدالتوں کو آزاد کیا جائے۔ عمران خان نے تو یہ کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ 26ویں ترمیم اگر صرف واپس ہو تو یہ جتنے لوگ عمران خان کے کیسز سن رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ اٹھا کے دیکھیں، سب سے پہلے جسٹس امین الدین آئینی عدالت وہ ختم، پھر یحییٰ آفریدی چیف جسٹس کے عہدے سے واپس، کیونکہ وہ سینئر نہیں ہے، مسرت حلالی، جمال مندو خیل سمیت یہ سب فارغ، منصور علی شاہ چیف جسٹس،
اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سرفراز ڈوگر، انعام منہاس، یہ جتنے لوگوں کی تقرریاں ہوئیں یہ سارے کی ساری واپس. اسی طرح لوور کورٹس میں بھی سب. کیا آپ خود سوچیں کہ یہ لوگ اپنے عہدوں سے جانا پسند کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا یہی حال، ساری ایکسٹینشنز فارغ. فارم 47 کے لوگ، شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ ختم، آصف علی زرداری کی صدارت ختم، مریم نواز کی پنجاب میں وزارت اعلیٰ ختم، ان کے گورنرز، ان کے لوگوں کے تمام عہدے، یہ تقریباً میں نے گنے ہیں 2000 کے قریب لوگ بنتے ہیں. کیا یہ چھوڑنے پر تیار ہوں گے؟ یا ان کے لیے آسان ہے کہ عمران خان جیل میں ہی رہے، یا عمران خان کو خدا نخواستہ کو نقصان پہنچائیں، اس کی سیاسی جماعت توڑ دیں، ابھی فیلڈ مارشل اگلے 5 سال حکومت کرے، یہ سب لوگ بینیفیشری کام کرتے رہیں. اب آپ دیکھ لیں، اب آپ کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں ضیاء الحق نے کیا ہے، اس نے پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کو 2 حصوں میں، ایک وہ جنہیں توڑنا تھا، ایک وہ جنہیں خریدنا تھا. پھر کچھ نئے رہنما بھی جنم دیے، پیپلز پارٹی توڑ کر جو جتوئی گروپ بنایا تھا، غلام مصطفیٰ جتوئی، میاں عطا اللہ مینگل، معراج خالد مخدوم، حسن محمود جیسے لوگ سامنے آئے، اور انہیں بھی الگ الگ ریجنل پیکیجز میں سب کو بانٹا گیا. جو نہیں مانے جیلوں میں ڈالا، کوڑے مارے، پبلک میں سزائیں دیں. پھر غیر جماعتی انتخاب 1985 کی تیاری شروع کر دی تھی. اور اس وقت میڈیا پہ کیسا قابو اس نے پایا تھا، آپ کو دوپٹہ پالیسی یاد ہوگی اسلامی نظام پہ، اور بھٹو کے بیانیے کو کفر سے جوڑا تھا. ضیاء الحق نے اپنی تصویر مشہور کی بھٹو کی شراب کو، کہ یہ شرابی ہے، یہ مغربی نظریے پر چلنے والا ہے، اور ملا ملٹری تھا صاحب نے اسلام دشمن سیکولر بھٹو کو قرار دیا. پھر IGI بنائی، نواز شریف کو اس کا لیڈر بنایا. اب جب وہ عدالتوں سے فیصلے لینا چاہتا تھا، اس وقت اس نے ایک مکمل تنہائی کا ماحول بنایا پیپلز پارٹی کے لیے، تاکہ یہ کوئی منظم احتجاج نہ کر سکے، ان کا کوئی بڑا لیڈر میدان میں نہ آئے. مکمل طور پر اس نے مذہب کو ہتھیار استعمال کیا. آج تحریک انصاف کی قیادت کے حالات دیکھیں وہی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی نصرت بھٹو اس وقت میدان میں تھیں، جس طرح آج آپ کو علیمہ خان اڈیالہ جیل کے باہر اپنی بہنوں کے ساتھ نظر آتی ہیں، کوئی کا دکا رہنما ساتھ ہوں. یہاں پر دیکھیں، میں بلاول کی جتنی مرضی، میں اس پہ بڑی تنقید کرتا، آپ جانتے ہیں، لیکن اسے اپنے نانا کے حالات کا پتہ ہے. یہ عمران خان کی 14 سال کی قید کا سوال کا جواب دے رہا تھا کہ خان ضمانت کا حقدار ہے تو ہم اس کی حمایت کریں گے، اور اس فیصلے کو میں اور میری پارٹی چیلنج نہیں کریں گے، ہم احترام کریں گے. اور اس نے کہا ہے میں نے پہلی دفعہ خان کی ضمانت کا سنا ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑا بینیفیشری ہے اس کا، لیکن اس کا یہ ایسا بیان آپ کو مریم نواز کے منہ سے کبھی نہیں سنائی دے گا. اب ضیاء کے دور میں سوویت افغان جہاد بھی شروع ہو چکا تھا، امریکہ برطانیہ بھی مدد کر رہے تھے اس وقت. جو اسلامی ممالک بھٹو کی مدد کر رہے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، تمام انٹرنیشنل آوازیں بند ہوئیں، تو ضیاء الحق واردات کرنے میں کامیاب ہو گیا. اب یہاں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ آج بھی امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اسرائیل کی مدد کر رہی ہے، جو اسرائیل کے مخالف مظاہرے پاکستان میں نہیں ہونے دیتے. ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح گھیرنے کی کوشش ہے کہ افغانستان میں آپ کا مفادات کریں گے، چین کے مقابلے میں امریکہ کو ترجیح دیں گے، ہم سی پیک ہو یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ ہو، جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. جس طرح آپ نے کہا جدھر کہا اسی دھر کھڑے ہو جائیں گے. شام کے صدر کا دورہ بھی اس پہ بڑا اہم ہوگا، معاف کیجیے گا. اب یہاں قرآن پاک کی طرف آپ رجوع کریں سب سے پہلے اس معاملے میں، تو دیکھیں اللہ کہتا ہے قوم کی حالت میں اس وقت تک نہیں بدلوں گا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے. یہ قرآن پاک اس کو لب لباب مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب عمران خان کے علاوہ کوئی ایسا رہنما نہیں جو آپ کے مسائل حل کر سکے، یہ پوری قوم اس پہ بھی متفق ہے. تو پھر بغیر قیادت کے آپ کو 9 اپریل کی طرح نکلنا ہوگا. عمران خان جو جیل میں، وہ ان لوگوں کی وجہ سے جو سرات نکل کے انہوں نے کہا تھا خان صاحب آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب انہیں اس کا عملی مظاہرہ کرنا ہوگا، یہ خوف کا بت عوام کو توڑنا ہوگا. خان کی کال لائے تو یہ لبیک ہے کہ یہ نکلیں گھروں سے باہر، چاہے امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا جہاں بھی ہوں، اپنے حصے کی شمع جلائیں. کیونکہ سب سے جو برے حالات کا شکار ہے وہ 12 کروڑ 45 لاکھ جو خط غربت سے نیچے، یہی نکل آئے باہر. جو مہنگائی کی وجہ سے اس عید پر دیکھیں لاکھوں لوگ قربانی نہیں کر سکے، یہ جانور واپس چلے گئے ہیں، فروخت نہیں ہو سکے. کسانوں کی حالتوں کی فصلیں نہیں بک رہی، 2200 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. ٹیکسٹائل بند، انڈسٹریاں بند، اور دوسری طرف ان کی تنخواہیں 600% اضافہ. اب دیکھیں میری اطلاعات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ آپا کے بیان کے بعد اس وقت شدید تناؤ میں 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم یہ جو آپ کو ذکر بتایا جاتا ہے یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ حکومت عمران خان کو جو انہوں نے ہٹایا ہے مس کیلکولیشن کر چکے ہیں، تباہی بربادی کا کھیل کھیل چکے ہیں. اور یہ یاد رکھیں انہوں نے جان بوجھ کر کے، یہ انا ضد اور غصہ بعد میں آتا ہے، اصل معاملات طاقت کے ہیں. یہ اقتدار چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے حکومت خود اس کا اعتراف کر رہی ہے کہ معیشت تباہ و برباد ہوئی. یہ جو حکومتی اقتصادی سروے بجٹ سے پہلے اس میں تسلیم کر رہے ہیں کہ 70 سے 80% ٹارگٹ جو اہداف ہے معیشت کے وہ حاصل کرنے میں ناکام ہے. معاشی کارکردگی کے جو ہدف انہوں نے رکھے تھے 3.6% وہ حاصل نہیں کر سکے. ترقی کی شرح 0.6% رہی ہے، ٹوٹل 2.7 تک نہیں پہنچ پا رہے. اب حکومت کے اپنے اشاریے نمبروں کا ہیر پھیر کرنے کے باوجود یہ صورتحال آپ کو بتا رہا ہوں. IFFBR کو 85% ٹیکس کلیکشن پاکستان کے اندرونی بیرونی جو قرضوں کے سود میں ادا ہو جاتی ہے، خرچ ہو جاتی ہے. معاشی ترقی اوسطاً کم ترین شرح پہ
روپے کی قدر دیکھیں، قیمتیں 3 گنا زیادہ، انڈسٹریاں، زراعت، سب کچھ تباہ و برباد، معیشت ایک کھوکھلا ڈھانچہ اس وقت۔ ایک لائن میں اگر میں دیسی ترجمہ کروں تو پکی فصل میں سور چھوڑے گئے ہیں واقعی، جو سب کچھ تباہ و برباد کر جاتے ہیں۔ 2022 میں پاکستان کی معیشت پکی فصل تھی نا، خان کی جب حکومت گرائی گئی تو اس وقت آپ دیکھیں کہ شہباز شریف کی معیشت بھی اقتصادی رپورٹ آپ پڑھ لیں، اس میں معیشت میں عدم اعتماد میں جو انہوں نے سور چھوڑ کے حکومت گرائی، معاشی استحکام اڑا دیا، پالیسیوں کا تسلسل چیر دیا، اعتماد، سرمایہ کاری سب کچھ ختم کر دیا، پکا کھیت انہوں نے تباہ و برباد کیا۔ جی ڈی پی گروتھ 6.5% جو 9 سال بعد ہوگی، ڈالر کا 178 سے 180، پیٹرول کی پرائس 145، ریزرو پاکستان کے خزانے میں 17 سے 20 ارب ڈالر، برآمدات تاریخی سطح پہ 31 ارب ڈالر، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مکمل کنٹرول میں، آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل ریوائیو ہو چکا تھا، ایف بی آر کی آمدنی ٹیکس کلیکشن ریکارڈ آمدنی ہوئی تھی، صنعتی پیداوار، زرعی پیداوار دونوں عمدہ پرفارمنس، آپ چیک کریں وہ سب کچھ، روزگار کے مواقع بڑھ رہے تھے، پاکستان سے مہنگائی اور غربت کنٹرول میں تھی، 17% تھی، پاکستان ایک ایمرجنگ مارکیٹ کے طور پر دنیا میں ایک پرکشش معیشت کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے عدم اعتماد کے تحت عمران خان کی حکومت نہیں گرائی، پاکستان گرا دیا، سیاسی عدم استحکام، معاشی تباہی، معیشت 6.5 سے گر کے 0.3 پہ چلی گئی، پھر مائنس میں بھی چلی گئی، مہنگائی 40% اضافہ ہوا، ڈالر 300 کا، پیٹرول 300 کا، پاکستانی خزانے میں 3 ارب سے کم پیسے رہ گئے، دیوالیہ یہ خود وہاں لے گئے، جو 356 ارب کی اکانومی تھی وہ آج 467 ارب کی ہوتی۔ تو اس لیے انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ پاکستان دہشت گردی میں دوسرے نمبر پہ آ جائے، کوئی پرواہ نہیں، 12 کروڑ 45 لاکھ پاکستانی خطے غربت سے نیچے چلے جائیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، پاکستان کی انٹرنیشنل دنیا میں کیا ساکھ، کیا اہمیت رہے، انہیں کوئی غرض نہیں، کوئی پرواہ نہیں، انسانی حقوق، عدالتیں، قانون، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ اپنے انجام کا جانتے ہوئے بھی اس سے نہیں ڈرتے۔ آئی جی پنجاب کے حوالے سے خبریں ہیں جی کہ اس کو رات کو ذلِ شاہ خواب میں آ کے پوچھتا ہے مجھے کیوں شہید کیا۔ آپ ذلِ شاہ کی شہادت کے بیان دیکھ لیں اس کے والد کا، اس نے کہا تھا مجھے کہہ رہے تھے تمہارا دوسرا بیٹا میڈیکل ریپ ہے، موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، جب کالا ڈالا اس کو مارے گا تو 300 گز تک لے جائے گا، تو یہ لوگ ڈریں گے؟ قاضی فائز کی دماغ کی کہتے ہیں شریانیں پھٹنے پہ آ رہی ہیں، جنرل باجوہ ذہنی طور پہ مفلوج ہے، مشرف کا انجام ہو، ضیاء کا، یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ ظالم اپنے انجام سے کبھی ڈر کے بھاگا ہے؟ مقبولیت کا بیانیہ اس کا خواب اس کو اترا۔ دیکھیں عاطف اسلم ان کا بہت بڑا سنگر تھا، آپ دیکھیں اس سے گانے گواتے رہے، ختم ہوا انہوں نے اپنے وردی والوں سے گوانے شروع کر دی، یہ نہیں مانتے۔ مینڈیٹ چوری کا ان کا دیکھیں کہ ان کا اپنا صحافی منیب فاروق دن رات آپ کو پیغامات دیتا ہے، مانتا ہے کہ این اے 122 ڈیفنس میں ووٹر نے 9 مئی کے بیانیے کو گاڑ کے رکھ دیا۔ لطیف کھوسہ جیسی شخصیت جس کا کوئی سیاسی سرمایہ نہیں، پیپلز پارٹی سے آیا ہوا، عمران خان کے نام پر ووٹ لے کے خواجہ سعد کو ہرا گیا، 9 مئی دفن ہو گیا اس علاقے میں، اس کے باوجود یہ شخص 9 مئی کر کے آپ اٹھ رہتا ہے۔ ان کی مدد تائید کرنے والے تمام بے شرم صحافی جانتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تسلیم کرتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ہاں لوگ آپ سمجھتے ہوں گے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ سہیل اڑائچ روز عمران خان پہ تنقید کرتا ہے، جو اپنے منہ سے نہیں اپنے معدے سے لکھتا ہے، وہ بھی وہ فضا نامی اداکار ہیں یا صحافی ہیں، مجھے نہیں پتا، ان کا کلپ نظر سے گزرا کہ وہ سہیل اڑائچ اگر صحافی نہ ہوتے کسی باہر کے ملک میں واش روم صاف کرتے، منہ پہ سے اس طرح کی باتیں سنا رہے ہیں۔ لیکن وہ تو خیر واش روم والے تو بڑا عزت باعزت اپنا کام کرتے ہیں، تو سسر کے گھروں میں رہ کے 12 کروڑ کے زرداری سے گھر لیتے ہیں، ان کی اگلی نسلیں اس خدمت کے لیے تیار ہے، تو یہ لوگ پرواہ کریں گے، سب کچھ پتہ ہے۔ اسی طرح امریکہ کے حالات بھی جانتے ہیں، اسرائیل کے حالات بھی یہ جانتے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملات ان سب کو پتہ ہے، جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں انہیں بھی ساری باتیں پتہ ہے، تسلیم بھی کرتے ہیں آف دا ریکارڈ، لیکن یہ مانتے نہیں۔ اس لیے پاکستان کی قوم کو خود یہ معاملات اپنے ہاتھ میں لینے ہوں گے، اور اس طرح لینے ہوں گے کہ انہیں اپنی اس تحریک کو چلانا ہوگا، اسے کامیاب کرنا ہوگا، اور پاکستانی قوم کر سکتی ہے۔ 24 کروڑ کی آبادی میں اگر آپ کے اندر 5%، 2% لوگ بھی نہیں ہیں تو پھر آپ کا کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ آپ اپنے آپ کو کوئی قوم کہہ سکیں۔ آپ اپنے آپ کو ایک دوسرے پر پھینکنے کی بجائے خود سوچیں کہ ہر بندہ اپنا انڈیویجول ایکٹ دیکھے، انفرادی عمل، کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کی قیادت مجبور ہو کے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، وہ تو ابھی کچھ بیمار ہو جائیں گے، کچھ غائب ہو جائیں گے، وہ جس طرح میں نے آپ کو پیپلز پارٹی کا بتایا، لیکن عمران خان کی حفاظت قوم نے کرنی ہے۔ یہ 64% نوجوان ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ کا اوورسیز پاکستانی ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی قوم ہے، بہت بڑی تعداد میں آپ، یہ لوگ 2-2.5 ہزار لوگ بھی نہیں ہیں جو آپ کے سروں پر مسلط ہیں۔ دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے 3500 صرف فوجی آئے اور پورے برصغیر پر 200 سال حکمرانی کر گئے، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے 12,000 سپاہی تھے، پورے پنجاب پہ 40 سال قبضہ کر گئے۔ تو آپ لوگ اپنی زندگیوں کے فیصلے خود کریں گے، آپ کو اللہ نے حق دیا ہوا ہے،
چیونٹی پر بھی پیر رکھے تو وہ بھی نیچے سے نکلنے کی ہاتھ پاؤں مارتی ہے. تو آپ لوگ سوچیں اس چیز کو, غور و فکر کریں. آخر میں امریکہ میں ایلن ماسک اور ٹرمپ کا بھی معاملہ ہے, وہ بھی بڑا بڑھ گیا, وہاں پہ بھی اب مظاہرے شاعرے شروع ہو گئے, ٹرمپ اور دونوں دو بدو ہو گئے, بیانات دیے جا رہے ہیں. اب وہ 140 دن ان کا بھی دیکھیں, طاقتوروں کی بھی آپس میں ابھی چوری کے بٹوارے پہ مال پہ لڑائی ہوگی. ابھی تو یہ پھنسے ہوئے نا بہت سارے محاذ پہ, عمران خان ان سے قابو نہیں آ رہا, اس لیے ادھر ایک دوسرے کے سیدھے نہیں ہو رہے. لیکن اس چیز کو دیکھیں. اور اسرائیل کی وہ کشتی والا معاملہ ہے, وہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.